اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت خاصہ دوم، مضمون علم الصیغہ، فصل دوم ہے۔ اس سے پہلی فصل جو ہے وہ صیغوں کے بیان میں تھی، یہ فصل جو ہے اسماء مشتقہ کے بیان میں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسماء مشتقہ جو ہے تو کون کون سے ہیں، نام دیکھیے۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف۔ اسم فاعل کی تعریف دیکھیے، یہ کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ کام کرنے والے کے متعلق بتاتا ہے، اس کی صفت بتاتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل جو ہے وہ فاعل کے بدن پر آتا ہے، اور اس کے علاوہ اسم فاعل کی گردان دیکھیے، ثلاثی مجرد سے فاعل، فاعلانی، فاعلینی، فاعلینی اس کی نسبی و جری حالت ہے، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتانی، فاعلتین، فاعلات۔ آگے کیا بتا رہے ہیں کہ تثنیہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے فاعلانی جو ہے تو رفعی حالت ہے، اور حالت نسبی بجری میں یا ما قبل مفتوح اور نون تثنیہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مکسور ہی رہتا ہے۔ اور جمع جو ہے تو وہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، جیسے فاعلون، اور حالت نسبی بجری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، اور نون جمع کیا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے فاعلین۔ آگے اس میں مفعول ہے، ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہو۔ یہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، اس کی گردان دیکھیے، مفعول، مفعولانی، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات۔ اس میں تفضیل یعنی جو بنسبت دوسرے کی زیادتی معنی فاعلیت پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں جو ہے تو معنی مصدری جو ہے وہ دوسرے کی بنسبت زیادہ پائے جائیں، افعلو کے بدن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، مگر لون و ریب کے سے نہیں آتا، کیونکہ دونوں میں افعلو جو ہے وہ صفت مشبہ کے جو ہے تو کے لیے آتا ہے، جیسے احمرو، اعما وغیرہ، غیر ثلاثی مجرد سے بھی نہیں آتا۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں تفضیل کا جو مذکر کے جو وہ ہیں وزن ہے وہ افعلو ہے، اسی طرح جو صفت مشبہ میں جو لون اور یعنی رنگ اور عیب کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ بھی جو ہے تو اس میں تفضیل کے مذکر کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو لون اور عیب جو ہے وہ اس میں تفضیل سے نہیں آتا، بلکہ وہ صفت مشبہ کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تفضیل کی گردان دیکھیے، افعلو، افعلانی، افعلین، افعلون، افعلین، افاعلو، افاعلو جمع مکسر ہے، اور یہ جو ہے تو آپ کے پاس مذکر کے صیغے تھے۔ اب مؤنث کی دیکھیے، مؤنث کا وزن کیا ہے، فعل، فعلا، فعلیانی، فعلیین، فعلیات، فعلون، فعلون بھی کیا ہے، جمع مکسر۔ آگے دیکھیے، افاعلو جمع تکسیر مذکر ہے، یعنی جمع مکسر مذکر ہے، اور فعلون کیا ہے، جمع مکسر مؤنث ہے، اور افعلون و فعلیات یہ جمع سالم ہے۔ جمع سالم کس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کے واحد کا وزن سالم رہے، یعنی واحد کا وزن جو ہے وہ جمع بناتے وقت نہ ٹوٹے۔ مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور مؤنث میں جمع سالم الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، اور جمع مکسر جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم نہ رہے، یعنی وہ ٹوٹتا رہے، ٹوٹ جائے۔ اس میں تبدیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے واسطے بھی آتا ہے، جیسے اشہر و معنی مشہور تر۔ ویسے تو اس میں تبدیل کیا ہے، اس میں معنی فاعلیت کی زیادتی کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مفعولیت کے واسطے بھی، یعنی مفعول کے جو ہے تو اندر معنی زیادتی کے معنی کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے اشہر کے کیا معنی ہے، مشہور تر، مشہور ترین، ٹھیک ہے۔ آگے ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ وہ ہے کہ جو معنی مصدری کے ساتھ کسی ذات کے بطور سے ثبوت متصف ہونے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا معنی ہے، متصف ہونے پر دلالت کرے، یعنی کسی ذات کی صفت کو بتائے، جو ہے تو ثابت کرے۔ آگے کیا کہتے ہیں، یہ بظاہر اس میں فاعل کی طرح لگتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے، اس میں فاعل میں کیا ہوتا ہے، بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے، خواہ فعل متعدی سے بنے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل میں جو صفت بتائی جاتی ہے وہ حدوث، یعنی وہ جو ہے تو وہ جدید ہوتی ہے، اور وہ جو ہے تو دوام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل میں جو ہے تو دوام نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی۔ اچھا، آگے کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو صفت مشبہ ہے اس میں دوام ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہمیشہ لازم آتی ہے۔ مثال سے سمجھیے، سامعون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور سمیعون اس میں وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ سامعون ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بالفعل
سننے کے ساتھ متصف ہے، یعنی وہ اس وقت سننے کے ساتھ متصف ہے، اور جو لہٰذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سامعٌ کیا ہے، اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو اس وقت سننے کے ساتھ متصف ہو، تو اس کے ساتھ مفعول بھی آ سکتا ہے، جیسے سامعٌ کلامک، اور سمیعٌ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو سماع کے ساتھ بطور دوام متصف ہو، بطور دوام یعنی وہ سننے کی صفت اس شخص میں یا اس میں ہمیشہ سے پائی جاتی ہو، اور کسی چیز سے اس کا تعلق ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ عدم اعتبار تعلق ملحوظ ہوتا ہے، جیسے سمیع کلامک نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ سامع کلامک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے تو انسان میں ابھی ہے، فی الحال ہے، یہ کسی ذات میں فی الحال موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، تو اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے۔ جبکہ سمیع کیا ہے، وہ صرف ہمیشہ سے ہے، اور اس لیے اس کے بعد جو ہے تو سمیع کا تعلق کسی جو ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، لہذا سمیع کلام کا نہیں کہہ سکتے۔ صفت مشبہ کے اوزان دیکھیے، جیسے صعب، صعب کے جو ہے تو اس کے معنی کیا ہے، دشوار، ٹھیک ہے، باب کرومہ سے ہے۔ آگے ہے صفر فعل، اس کے معنی کیا ہے، خالی، باب سمع یسمع سے ہے۔ صلب، اس کے معنی کیا ہے، سخت، یہ بھی باب کرومہ ایک رموز سے ہے۔ حسن، اس کے معنی ہے اچھا، یہ بھی باب کرومہ ایک رموز سے ہے۔ خشن، اس کے معنی کیا ہے، سخت، کھردرا، ٹھیک ہے۔ اور ندسن جو ہے تو یہ زیرک ذہن یعنی سمجھدار، چالاک، شاطر، یہ باب سمع یسمع سے ہے۔ ذئام، یہ جو ہے تو پراگندہ، پریشان، باب ضرب یضرب سے ہے۔ بلزن جو ہے تو یہ فرپا، موٹا، ٹھیک ہے۔ حطم، اس کے معنی بھی پراگندہ کے ہیں، یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے۔ جنب، ناپاک، باب کرومہ یک رمو سے ہے۔ احمر، سرخ، ٹھیک ہے۔ اور کابر، یہ اس میں فاعل کے وزن پر، اس کے معنی بڑے کے ہیں، باب کرومہ یک رمو سے ہے۔ کبیر، یہ بھی بڑا ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ غفور، چھپانے والا، معاف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جید، اچھا، عمدہ، باب نصر نصر سے ہے۔ جبان، بزدل، باب کرومہ یک رمو سے ہے۔ حجان، سفید اونٹ، ٹھیک ہے۔ شجاع، بہادر کو کہتے ہیں۔ دلیر، باب کرومہ یک رمو سے ہے۔ عطشان، یہ جو ہے تو پیاسے کو کہتے ہیں، پیاسا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ہے تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عطاشا جو ہے تو وہ عطشا جو ہے تو وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے تو پیاسا کے لیے، ٹھیک ہے، پیاسی عورت۔ حبلہ، یہ جو ہے تو الف مقصورہ کے ساتھ ہے، حاملہ عورت کو کہتے ہیں، باب سمع یسمع سے۔ حمراء، یہ جو ہے تو سرخ عورت یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سرخ چیز کے لیے۔ اچھا آگے کیا ہے، عشراء، یہ جو ہے تو 10واں حصہ، ویسے تو یہ عشراء لفظ جو ہے تو یہ 10 ماہ کی جو گابن اونٹنی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے صفت مشبہ کی جو ہے تو گردان دیکھیے، جو حسن، حسنان، حسنین، حسنون، حسنین، حسنۃ، حسنتان، حسنتین، حسنات۔ آگے آپ کے پاس اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ کی تعریف دیکھیے، جو کہ صدور کے فعل کے اعلیٰ پر دلالت کرے، یعنی جس اعلیٰ کے ذریعے جس چیز کے لیے فعل واقع ہوا ہے اس چیز پر دلالت کرے۔ اس کے جو ہے تو 3 وزن ہیں، مفعل، مفعلۃ، مفعال، ٹھیک ہے۔ اسی گردان دیکھیے، منصر، منصران، منصرین، مناصر، منصرۃ، منصرتان، منصرتین، مناصر، منصار، منصاران، منصارین، مناصیر، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں، اس میں اعلیٰ کبھی فاعل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے خاتم، ختم یعنی مہر کرنے کا آلہ، اور عالم، جاننے کا آلہ، مگر اس قسم میں جو ہے تو معنی اس میں غالب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں معنی اشتقاق جو ہیں ان پر معنی اسمی جو ہے تو وہ غالب آ گئے ہیں۔ ہر اعلیٰ ختم کو خاتم اور ہر اعلیٰ علم کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ اس میں ظرف صدور فعل کی جگہ، یہ صدور فعل کے وقت پر دلالت کرتا ہے، یعنی جس جگہ فعل واقع ہوا ہے، یعنی یا جس وقت فعل واقع ہوا ہے اس پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ اس میں ظرف جو ہے وہ اگر مفتوح العین اور مضموم العین سے ہو اور ناقص سے مطلقاً کس وزن پر آتا ہے، یعنی مضارع کیا ہے وہ مفتوح العین یا مضموم العین ہے تو وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مفتح، منصر، مرمن وغیرہ۔ اور اگر مضارع مکسور العین ہے تو اور مثال ہے یعنی تو اس سے کیا ہے مطلقاً مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مضرب، موقع۔ یہاں جو ہے تو
بعض صرفیوں نے یہ کہہ دیا کہ مضاعف سے بھی مطلقاً مفتوح العین آتا ہے کہ لفظ مفر یفر مکسور العین سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں بھی عین المفر آیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مضاف مکسور العین سے اس میں ظرف مکسور العین ہی آتا ہے، چنانچہ محل جو ہے تو وہ اس کا یہ حل یحل سے ہے، اور لفظ محل بھی قرآن مجید میں آیا ہے حتی یبلغ الہدی محلہ، اور لفظ مفر کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ظرف نہیں بلکہ کیا ہے، مصدر میمی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اچھا آگے کیا ہے، اس میں ظرف کی گردان دیکھیے، 3 صیغے ہوتے ہیں، مضرب، مضربانی، مضربین، مضارب۔ جی دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، ظرف کبھی مفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے مکحلۃ، اور ظرف کے بعض جو ہیں تو وہ اوزان وہ کیا ہیں، غیر مکسور العین جو ہیں تو وہ بھی مکسور آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آگے آپ کے پاس مصادر ہیں، مسجد ہے، منسک ہے، مطلع، مشرق، مغرب، مجزر، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کس سے ہیں، باب نصر ینصر سے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مسجد یہ باب نصر ینصر کا مسجد ہے مصدر ہے، ٹھیک ہے، بمعنی سجدہ کرنا، اسی طرح منسکن اس کا مصدر نسکن ہے، باب کے معنی قربانی کرنا اور درویش بننا، اسی طرح مطلع کا مصدر طلوع ہے، اس کے معنی ہے اوپر چڑھنا، مشرق کا مصدر شرق ہے، اس کے معنی ہے سورج نکلنا، مغرب کا مصدر غروب ہے، جس کے معنی ہے چھپنا، دور ہونا، مجزر کا مصدر جزر ہے، اس کے معنی ہے ذبح کرنا، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ مصادر جو ہیں حالانکہ غیر مکسور العین ہیں لیکن یہ قیاس کے خلاف آتے ہیں، مگر یہ الفاظ قیاس کے مطابق مفعول کے وزن پر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں فائدہ، کہ ظرف جو ہے وہ ایسی جگہ کے لیے بھی آتا ہے جہاں کوئی چیز بکثرت ہوتی ہو، کوئی کام بکثرت موجود ہوتا ہو، جیسے مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے ظرف، ٹھیک ہے، جیسے مقبرۃ و مأصدۃ، مقبرۃ کہتے ہیں جہاں بہت ساری قبریں ہوں، قبروں کی جگہ، اسی طرح مأصدۃ جہاں بہت سارے کیا ہوں، شعر پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، اور فعالۃ جو ہے تو وزن ایسی چیز کے لیے آتا ہے ظرف میں جو وقت فعل یعنی کام ہوتے وقت وہ چیز گرے، جیسے غسالۃ وہ پانی جو غسل کرتے وقت گرے، کناست وہ چیز جو جھاڑو دیتے وقت جھاڑو سے گرے۔ آگے کیا کہتے ہیں، کوفیین کے نزدیک مصدر بھی مشتقات فعل میں سے ہے، لہذا وہ اسے اسماء مشتقہ میں بتاتے ہیں۔ جی یہ آپ کا آج کا سبق تھا، آپ نے اسے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔